بنیادی عقائد تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اگر ان تین عقائد کے اوپر غور کیا جائے تو عقیدہ پھر ایک ہی بنتا ہے، اور وہ عقیدہ ہے رسالت کا، کیونکہ رسالت ہی توحید کی وضاحت کرے گی اور رسالت ہی آخرت کی وضاحت کرے گی۔ رسالت ہی بتائے گی کہ ان چیزوں کے ارتکاب کرنے سے آدمی توحید کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اندر ان افعال کی وجہ سے غیروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ رسالت ہی وضاحت کرے گی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، کامیاب لوگوں کے لیے جنت ہے، ناکام لوگوں کے لیے دوزخ ہے۔ تو اس لیے خلاصہ اگر دیکھا جائے تمام عقائد کا، تو وہ ایک عقیدہ بنتا ہے جس کا نام عقیدہ ہے رسالت ہے۔ اگر رسالت کو نکال دیا جائے تو اللہ رب العزت کی توحید محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر رسالت کا انکار کر دیا جائے تو آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ رسول نے ہی اللہ رب العزت کا ہمیں تعارف کروایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اس کائنات کے اندر کسی نے دیکھا نہیں۔ اگر دیکھنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ معراج کے موقع پر دیکھ کر آئی ہے، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ رسالت ہی نے قیامت کی وضاحت کی ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں آج قیامت کا انکار کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں۔ رسول وہ شخصیت ہوا کرتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، اور رسول سارے کے سارے وہ اللہ رب العزت کی منتخب جماعت ہے۔ پہلے رسول، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درمیان کے اندر رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ رہا جو کم و بیش 1,24,000 یا 1,44,000 یا اس سے کچھ زائد یا کم جتنے بھی ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جنہوں لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں اور کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرتے۔ ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جس طرح آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح پہلے انبیاء میں سے اگر کسی کا بھی انکار کرے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ اسی چیز کی وضاحت مزید چند عقائد کے ساتھ ایمان مفصل کے اندر موجود ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہاں پر 7 عقائد کا ذکر کیا ہے، لیکن خلاصہ اگر دیکھا جائے گا تو ان 7 عقائد کا بھی وہی 3 عقائد خلاصہ بن جائیں گے۔ یہاں پر رسالت سے پہلے 3 عقائد کو ذکر کیا اور رسالت کے بعد 3 عقائد کو ذکر کیا،
تو رسالت کو یہاں پر بھی درمیان کے اندر ذکر کیا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے مطابق مرکزی حیثیت حاصل رکھتی ہے۔ کون سی چیز؟ رسالت کون سی حیثیت رکھتی ہے؟ مرکزی حیثیت۔ کیا ذکر ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ، ملائکہ پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، یہ 3 چیزیں ہو گئی، و رسلہ، یہ 4تھی چیزیں، اور 3 چیزیں پھر ان کے بعد ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو یہ کل 3 چیزیں بعد میں آ گئی، 3 چیزیں پہلے آ گئی، اور رسالت کو درمیان کے اندر ذکر کر کے اس کی مرکزیت کو بیان کر دیا، جس کو خلاصے کے طور پر میں نے ذکر کیا کہ کل بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سا عقیدہ؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور عقیدہ آخرت۔